احسانی ہی کہ مہربان نے مہربانی فرمائی اور جیتے جی ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماہ ولادت کی نورانی گھڑیاں بخشیں اور ان گھڑیوں میں اپنے محبوب کی مدحت کا شرف عطا فرمایا۔ ایک مثال شروع میں دینا چاہتا ہوں کہ اشتہار میں مثلا میرا نام اور تصویر ہے، شاہ صاحب قبلہ نے ابھی میرا نام لیا، اب میں کرسی پر بیٹھ گیا اور مائک آگے رکھا ہے۔ تلاوت کرنے والے صاحب ہوں یا نعت شریف پڑھنے والے یا خطاب کرنے والے، نام تصویر جو کچھ بھی ہو، تو آپ آ کر بیٹھ گئے تو اب تلاوت والے سے کیا متوقع ہے، کیا سننا چاہتے ہیں؟ تلاوت۔ اور نعت پاک کا جن کا نام لکھا ہو ان سے کیا سننا چاہیں گے؟ نعت شریف۔ میری ڈیوٹی آج گفتگو کی ہے تو کیا سننا چاہیں گے؟ گفتگو۔ سید عالم شفیع آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، جلوہ گری، رفعت افروزی، رونق افروزی پر جھنڈے، لائٹیں اور محافل ہیں۔ یہاں بھی قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضور تو تشریف لے آئے، اب ہم نے حضور سے لینا کیا ہے؟ یہ قابل توجہ امر ہے۔ وہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور کیا کیا تقسیم فرماتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ رب کیا کیا دیتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہی ہوگا کہ ہر شے ہی رب دیتا ہے، تو پھر اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اس کی عطا سے ہر شے ہی حضور تقسیم فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری کو اللہ پاک نے کئی صفتوں سے بیان فرمایا ہے۔ آج ہم ایک پہلو پر گفتگو کریں گے۔ مشہور آیہ کریمہ ہے جو محافل میلاد میں موضوع سخن ہوتی ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور واضح کتاب آ گئی۔ میں کوئی نورانیت پہ دلائل نہیں دینے لگا، لیکن چونکہ آیہ کریمہ پڑھی گئی ہے تو نورن کے تحت اتنی بات ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں میں سے ایک نام نورن ہے۔ اس کو امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اور امام احمد قسطلانی نے مواہب میں نقل کیا کہ یہ حضور کا مبارک نام ہی ہے نورن۔ اور دوسری بات، اجلہ مفسرین کرام نے نورن کے تحت یہی بیان کیا کہ یہاں جس ذات کا ذکر ہے وہ صاحب میلاد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اقدس کا ذکر ہے۔ اور ایک مرتبہ میں اس پر گفتگو کر چکا کہ حضور نور حقیقی بھی ہیں اور نور حسی بھی ہیں اور نور ہدایت بھی ہیں۔ نور حقیقی سے مراد کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری کے استاد امام عبدالرزاق نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ایک صاحب عرض کرتے ہیں، حضور اللہ نے سب سے پہلے کون سی شے بنائی؟ تو فرمایا رب نے ہر شے سے پہلے نورا نبی کا من نور ہی، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ بوتل ہے پانی کی، تو اب یہ کہا جائے کہ اس بوتل سے پانی میں گلاس میں پانی ڈالا گیا، بوتل سے من یعنی سے، اور کس میں؟ گلاس میں۔ تو اب یہ ہے کہ نورا نبی جی کا من نور ہی، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو بوتل سے جتنی مقدار میں پانی نکلا اتنا تو اس میں کم ہوا کہ نہیں؟ یہ پہلی صبح ہے اور آپ بھی چہروں پہ صبح لائیں، ہاں جی، اور میلاد شریف کی راحت پائیں۔ بوتل میں سے پانی ڈالا تو جتنا بھی گلاس میں گیا ہے اتنا بوتل میں سے مائنس ہو گیا، کم ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے نور بنایا تو کیا اللہ تعالیٰ کا نور گھٹ گیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جوہر و عرض سے پاک ہے، جسم جسمانیت سے پاک ہے، مقدار سے پاک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ ہاں، اس کو ایک جھلک یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ سورج روشن ہو گیا، اس کے سامنے ایک آئینہ رکھو تو سورج اس میں نظر آئے گا، 100 رکھ دو تو اس میں نظر آئے گا، 1000 رکھ دو تو
اس میں نظر آئے گا۔ اب 1000 آئینوں میں سورج ہے تو پھر تو سورج کا بچنا ہی کچھ نہیں چاہیے۔ تو جواب ملا کہ آئینوں نے اس کی صورت کو من میں بسا لیا، تو جب 1000 آئینوں میں سورج کا نور آ جائے تو سورج میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تو اس مثلیت سے پاک ہے۔ آواز سب کی نہیں ہے، سب کی نہیں ہے، وہ مثلیت سے پاک ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اس کے نور میں سے کچھ گھٹ کر یا کٹ کر آیا ہے۔ نورا نبی یہ کا من نور ہی، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو یہ ہے حضور کا نور حقیقی ہونا، نور حقیقی ہونا۔ اب کریم تشریف لائے ہیں لباس بشریت میں، تو بعض ہمارے نوجوان سوال پوچھتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی کہ نور ہیں اور لباس بشریت میں آ گئے؟ تو اس کی ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، صرف ایک قرآن سے۔ سیدہ صدیقہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت روح اللہ و کلمۃ اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی مریم پاک، تو وہ تشریف فرما تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ بشرن سویہ۔ پڑھیے گا ذرا، ایک دفعہ پھر پڑھیے گا۔ ایک گبرو جوان، ایک قد و قامت والا حسین ماجبین جوان، بشر ان کے پاس آیا ہے۔ تو اللہ کے سارے نبیوں کی ساری مائیں شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہیں، کرم والیاں ہوتی ہیں، عفت مآب ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ان سے رخ پھیرا اس بشر سے، کہا اللہ کی پناہ تو کون ہے، یعنی غیر مرد میرے پاس کیوں آیا؟ تو جب انہوں نے معاذ اللہ کہا ہے تو وہ بشر اپنے اصل روپ میں آ گیا، اور وہ اصل روپ کیا تھا کہ وہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام تھے، اور کہا کہ اے بی بی پاک میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو لڑکا دوں، اور لڑکا بھی کیسا؟ غلامن زکیہ، ستھرا لڑکا دوں۔ اب آگے مضمون کی ضرورت نہیں، صرف اس کو سمجھیے بشرن سویہ، نور کی صورت میں، نور بشر کے روپ میں آیا، نور بشر کے، سبق یاد کرنا ہوگا آپ کو، نور بشر کے روپ میں آیا۔ اب دیکھیں یہ تو تھا قرآن، صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور صحاح ستہ میں آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں تو حدیث جبریل لکھ دیں تو آپ کے سامنے جہاں جہاں یہ حدیث لکھی ہے سامنے آ جائے گی۔ اس کے راوی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں ہم حضور کی جناب میں حاضر تھے، ایک رجل آیا، ایک بندہ آیا، سفید کپڑے، کالے اس کے بال، چمکتا ہوا چہرہ، سلام عرض کر کے وہ حضور کے دربار میں اتحیات کی صورت میں بیٹھ گیا۔ اس نے حضور سے کوئی سوال پوچھے، سرکار نے جو جواب دیے وہ ہر جواب سن کر کہے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ہم حیران تھے کہ بندہ کون ہے، کیونکہ مدینہ شریف کا وہ تھا نہیں، اور اگر وہ دور سے آیا ہے تو کپڑے اس کے اجالے، چہرہ اس کا روشن، سر اس کا صاف ستھرا۔ ظاہری بات ہے اس دور میں صحرائی سفر یہ گھوڑوں پہ، خچروں پہ، اونٹوں پر ہوتا تھا، تو گرد اڑے تو اس کے اثرات داڑھی پر بھی آئیں گے، سر کے بال پر بھی آئیں گے، کپڑے پر بھی آئیں گے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، شہر کا بھی نہیں۔ اور اگلی حیرانگی یہ ہے کہ جیڑی گل پوچھتا ہے حضور جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا آپ نے ٹھیک کہا ہے، تو جدوں انہوں پتہ ہی ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ سمجھ آئیے بات کی؟ جب اسے معلوم ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ جب وہ صاحب یہ عرض معروضیاں کر کے چلے گئے تو جانا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ صحابہ اکرام کی ایک بولی تھی اور ہماری بھی وہی ہے، ان کی برکت سے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کیا بولی ہے جناب؟ اللہ اور اس کا رسول، یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی بولی ہے۔ اب آپ اگلی بات کو سنیں گے اور اب سمجھ آئے تو آپ کا امتحان ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جبریل تھا۔ کیا بات ہے جناب، وہ جبریل تھا۔ آیا کس لیے اس بشری روپ میں؟ کیونکہ حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان کا یہ طریقہ رہا کہ وہ حضور کی جناب میں بولتے نہیں تھے، بسا اوقات کئی ماہ گزر جاتے تھے
کسی کے من میں کوئی سوال ہوتا تو وہ عرض نہ کر پاتا، حضور کے دربار کے ادب کی وجہ سے اور ذات اقدس کے جاہ و جمال کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جبریل آئے ہیں تاکہ وہ سوال مجھ سے پوچھیں اور ہم اس کا جواب دیں اور تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اب قرآن کو بھی ملائیے اور حدیث کو بھی ملائیے، وہاں ہے بشرن سویہ، اور یہاں حدیث میں کیا، وہ راجل آیا ہے، کپڑے بھی چٹے تو زلفاں بھی کالیاں، اور ہے کون؟ جبریل امین۔ تو جبریل امین سفید کپڑے پہن کر سیاہ زلفوں کے ساتھ پوری قد و قامت کے ساتھ پورے بشری روپ میں آئے، تو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ نور بشری روپ میں آ سکتا ہے، اور آپ ابھی انتظار کر رہے ہیں، ہم نے مسئلہ بھی حل کیا، آپ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ بھائی جی کو جنت دے ٹکٹ تو تھلے تھلے بھی سبحان اللہ کہہ لیا کرو، سمجھا گئی ہے؟ آپ غور کیجئے کہ بشر آیا ہے، نور آیا ہے بشر کے روپ میں، پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بشری روپ میں آ کر بھی نور رہے، یہی ہم عرض کر رہے ہیں، حضور کی حقیقت نور ہے، لباس بشریت میں جلوہ گر ہوئے، سبحان اللہ، سرکار علیہ السلام کی نورانیت میں کوئی فرق۔ اور اگر اسی مضمون کو چند سطریں بڑھانا چاہیں، وگرنہ اس میں تو شب آ جائے، یہ بھی سوال ہے کہ حضور نے تناول بھی فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نے تناول نہیں بھی فرمایا۔ صحیح بخاری پہلی جلد روزے والا باب ہے، صوم وصال، وصل ملنے کو کہتے ہیں، روزہ افطار ہوا، کچھ نہیں تناول فرمایا، کچھ نہیں نوش فرمایا، اگلے روزے کی نیت، پھر اگلے دن اگلے کی نیت، پھر اگلے دن اگلے کی نیت، اس کو کہتے ہیں صوم وصال۔ اب یہ 3 دن کا بھی ہے، 5 دن کا بھی ہے، 7 دن کا بھی ہے۔ اب 3 دن پہلے سحری فرمائی ہے اور آج تیسرا دن ہے، آج 5واں دن ہے، ابھی تک کچھ بھی نوش نہیں فرمایا، کچھ بھی تناول نہیں فرمایا۔ حضور دیکھ رہے تھے، حضور دیکھ رہے تھے۔ آگے سمجھ ایوکم مثلی، قلب انور بھی باہر جا جائے تو حیات انور میں فرق کوئی نہیں ہے۔ آج وہ مزار میں جلوہ گر ہیں تو کیا فرق ہو سکتا ہے؟ لہذا چونکہ چنانچہ اگرچہ دیکھیں گے، سنیں گے، پرکھیں گے، بات کریں گے، مولانا سے پوچھیں گے، حوالہ دیکھیں گے، حدیث کی سند دیکھیں گے، راویوں کو پرکھیں گے، جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضور کو ماننا ہے تو صدیق اکبر کی طرح مانو، سمجھ آئیے؟ وہ تمہارے دوست نے کہا ہم راتوں رات ہو آئے، واپس آ گئے، تو فرمایا میں ان کی پوچھڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اور کوئی ہوئے تو نہیں ہو سکتا، میرے مال کا فرمایا تھے اینجی ہے۔ بے یقینی والا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، تذبذب والا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، یقین زندہ ماننا ہے تو کیسے؟ اعلیٰ حضرت بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اب یہاں سینہ انور شک ہوا ہے، کوئی روایت آپ دے لیجئے حدیث اور حدیث کی شرح میں جتنی بھی کتب اور اس کے جتنے حواشی ہیں، کسی کونے خدرے میں بھی نہیں ملے گا کہ خون نکلا۔ احد میں اور طائف میں خون نکلا، یہ بشریت کا ظہور تھا، اور آج سفر معراج کے لیے سینہ شک ہوا اور خون کا قطرہ تک نہ نکلا، یہ ہے نور حقیقی ہونے کا اظہار۔ انہوں نے تناول بھی فرمایا، نوش بھی فرمایا، بالکل۔ تو آج ہم کو طریقہ انہی سے تو ملا ہے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، بیٹھ کر کھاؤ، بیٹھ کر پیو، ملا نا طریقہ۔ کھانا کھاؤ تو اس میں کہیں بھی گئے ہو، اس میں کوئی تیکھا پیکا ہو گیا ہے تو عیب نہ نکالو، اور حضور کے سیرت انور کا یہ باب ہے کہ کریم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اور میں اکثر عرض گزار رہتا ہوں، خصوصاً ایسے مواقع کہ جب ایک باپ اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے بارات آئی ہو، دعوت دے، تو اگر کھانے میں کوئی کمی رہ جائے تو اس کا دل نہ توڑو، بڑی مدت اس نے جمع کر کر کے یہ کھانا پکایا ہوتا ہے، اس کو تسلی دے دو، ایسا جملہ کہہ دو کہ جس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور اس کی دلجوئی بھی ہو جائے۔ تے نکل دیا جناب
ٹیلی دن چ مار دیا ایک ہی جانا لے روندا کھانا بنان نو روندا سانو سدن نو اینو کچھ کرنا ہی نہیں آیا. دل نہ توڑو, یہی میلاد والے کریم کا پیغام ہے. دل نہ, ساری زندگی کھایا ہے نا جناب, چٹنیوں سے بھی کھایا, چاروں سے بھی کھایا. یہ پرانے بزرگ بیٹھے ہیں, وہ لسی دہی کی لسی بن کر اس کے اندر نمک مرچ ڈال کے اس سے بھی روٹی کھاتے رہے. آج جناب ہرنی کے گوشت تک بھی آ گئے ہو تو گل تے پردہ تے ٹیڈی ہے نا جناب, کیا خیال ہے؟ تو آج اس کا بھرم رکھ لیا جائے. اب میں کہہ رہا ہوں تو ایک ورقہ کھل گیا ہے. کریم ایک دفعہ اپنے ایک صحابی پاک کے گھر کو رشک جنت بنایا اور ان سے فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ ایک حضور آن, ایک چاہ چڑھ جان. انہاں نو کی ہویا ہے 12 روزہ محفلیں بنائیاں نے, انہوں نے کہا حضور کی آمد کا چاہ ہے. اچھا سرکار کی ولادت ہوئی ہے, جو روایت میں پڑھ رہا ہوں وہ تو حضور ڈائریکٹ گھر تشریف لائے ہیں. کیا عالم ہوگا, کیا کیفیت ہوگی. اور جب فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے تو وہ وقت ہی ایسے تھے. عرض کی حضور روٹی ہے, سالن نہیں ہے. آپ غور کریں, کبھی ہمارے یہاں پنجابی کے اندر رات براتے پرونا آ جائے تو انہیں کہا یار بھوک بڑی لگی ہے, میں کہا توڑ کوئی جا کے کھاواں گے. تو ادوں کوئی دستور زمانہ کے مطابق معقول سالن نہ ہو تو اندر اندر کتنی خفت ہوتی ہے. ہوئے ہوئے انہوں آلو ہی دینے پینے نے, انہوں دال ہی دینی پینی ہے, آیا بھی پرونا ہے, ہوتا ہے نا اندر اندر. یہ ہمارا ہے دنیا داری کا رکھ رکھاؤ. وہاں تو دل ہی قدموں میں تھے, وہ تو کیفیت ہی جدا گانا تھی. کیا حالت ہوگی جب محبوب نے فرما کچھ ہے تو سالن نہ ہوگی, انہوں نے کہا جی روٹی ہے. اور حضور کا عادت کرم ہے کہ حضور بھرم رکھتے ہیں, بھرم توڑتے نہیں ہیں. ہم جس دور میں جی رہے ہیں, رشتہ داریوں سے لے کر گلی محلے تک, گلی محلے سے لے کر یاریوں دوستیوں تک, بھرم توڑنے اور دوسروں کو رسوا کرنے کی عادت پک چکی ہے. اور سید العالمین علیہ السلام جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں, کریم نے دل رکھنے سکھائے ہیں, بھرم رکھنے سکھائے ہیں. لطف لو بھائی صاحب ان مبارک کلمات کا. کھانا ہے حضور روٹی, یہ صرف سرکہ ہے. عرض کی حضور ہے. اچھا اب تک تو یوں کہہ لیجئے کہ کیا عالم ہوگا جب تک یہی حالت تھی کہ سالن نہیں ہے. جب کریم نے فرمایا سرکہ ہے, حضور سرکہ ہے. آگے جو فرمایا من مان لفظ یہ نہیں ہے, میں خلاصہ کلام پیش کر رہا ہوں. سرکار نے اب دیکھو بھرم کیسے رکھا. اگر سمجھ جاؤ پھر وگرنہ بعد میں مجھے ترجمہ کرنا پڑ جائے گا, سمجھ جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. سرکہ ہے حضور ہے, فرما لو جس گھر چ سرکہ ہوئے اتنے سالن دی کی تھوڑے. دیکھا آپ نے دیکھا کہ کیسے بھرم رکھے جاتے ہیں. لو سرکہ ہے جی حضور ہے, لو سرکہ ہوئے سالن, دل رکھ لیا. وہ جو ابھی دل کے سارے اندر ہی اندر جذبات تڑپ رہے تھے کہ کچھ پیش کرنے کو نہیں ہے, فرما سرکہ ہے, لو سرکہ ہوئے تھے سالن دی کی لوڑ ہے. اور آپ کو بتاؤں, آپ اکثر ایک ولی کا نام سنتے ہیں, حضرت حاتم اصم. سنا ہے کبھی نام حضرت حاتم اصم رضی اللہ. یہ اصم الف صاد میم ہے. اصم کہتے ہیں بہرے کو, بوڑا بہرا جس کو سنتا نہ ہو. حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی. وہ اللہ کے ولی تھے, عالم ربانی تھے. تو جب مسئلہ پوچھنے آئی ہے نا تو طبعی معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا کہ اس کے پیٹ سے ہوا خارج ہوئی اور اس کی آواز بھی آئی. یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اس میں بڑی ہی اندر اسے خفت محسوس ہوتی ہے اور بڑا وہ عجب فیل کرتا ہے اس بات کو. اب آپ دیکھیں وہ مسئلہ پوچھ رہی ہے اور اس دوران اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے. تو حضرت حاتم فرماتے ہیں اچھی بول کے 10 من تیری آواز نہیں آندی, جاؤ یا ڈجکو ڈاڑے ہو گل قضا کر دیتی. اچھی
اچھی بول کے دس اچھی بول کے میں نہیں سنتا میں نے اچھی سنتا ہے وہ پھر اور اچھی بولی اور اچھی بول. اب ایک عورت کی آواز کتنی کو ہو سکتی ہے؟ انہیں پھر جا کے باقی زنانیاں نو آکھیا کہ حضرت انہوں نے تو اچھی سنتا ہے بولے نے. یار کیا نتیجہ آپ کو بیان کروں. حضور کا ایک غلام ایسا برم رکھے کہ ساری زندگی اپنے ناں دے نال بوڑا لوا لے. اسم 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 سیکھنا چاہیے. محافل کا مقصد ذات اقدس کی تعلیمات و ارشادات کو باہم پہنچانا ہے اور حاضریوں کا مقصد سن کر اسے اپنانا ہے. یہ لجپالیاں ہیں, یہ دستگیریاں ہیں. تو کیا جی انہوں نے تناول بھی فرمایا, انہوں نے نوش بھی فرمایا ہے. بالکل آج ہمیں طریقے مل گئے. ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر میں تھا تو حضور کے سامنے دسترخوان بچھا ہے. خان ہوتا ہے آپ اس کو ایک آپ ٹرے کہہ لیں, ڈش کہہ لیں. تو وہ کہتے ہیں میری عمر چھوٹی تھی تو میں کدی اپنے والوں چک کے شے کھاواں اور یوں آپ کہہ لیں تھال ہے یہ میری طرف سے ہے وہ اس طرف سے ہے ادھر سے ادھر سے. ایک سطر میں کریم نے اصول دیا, ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ. سبحان اللہ. مل گیا طریقہ, یہ طریقہ آتا ہو, یہ طریقہ مل گیا. آج کھانے پینے کی بات ہو تو اصول شرع کیا ہے؟ سرکار نے یہ تناول فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا, یہ نوش فرمایا ہے یہ نوش. مدینہ منورہ 12 ربیع الاول پیر شریف کا دن کریم نے مبارک قدم رکھے. سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر کو رشک جنت بنایا. آپ فرماتے ہیں حضور بلائی منزل پہ جلوہ گر ہو گئے. بات کو کلوز کر کے ایک چیز سمجھنی ہے تو مختلف میں نے ابن کثیر کے البدایہ میں دیکھا و دیگر کتب میں کہ آل مدینہ پھر حضور کے لیے کھانے بنا کر پیش کرتے. حضرت ابو ایوب کی ڈیوٹی تھی اور پھر یہ بھی پکا کے پیش کرتے. سرکار کچھ کھانا حضرت ابو ایوب کے لیے بطور تبرک چھوڑ دیتے. وہ کھانا لے کر آتا جو بھی چیز ہے تو حضرت ابو ایوب لے کر جانے والے سے فرماتے تو تے کول سی جدو میرے محبوب تناول فرمایا ہے 10 حضور دیاں مبارک انگلیاں کیڑے پاسے لگی ہیں. کیا بات ہے جناب. اور ایک دن کیا ہوا وہ کہتے لہسن ڈال دیا سالن میں, سارا کھانا واپس آ گیا. میں ڈر کے بارگاہ میں حاضر ہوا, حضور کو غلطی ہو گئی. فرما نہیں اس میں لہسن ہے ہم نہیں کھاتے. حضرت ابو ایوب نے عرض کی حضور یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں حرام نہیں. اگلی پھر ازمائش ہے ویڑے والے ہو تسی بھی ہوں رلنا ہے اس سوال دے اس امتحان پاس ہون دے 100 نمبر لینے نے. نہیں تسی ادھر ہی رہو جڑے سامنے آلے ہو. ہائے ہائے اب تو بیچارے انگڑائیاں لینے لگ گئے. کنے وے جوندی شاہ جی دعا ٹائم ہو گیا دعا دا بھی میرا خیال. اچھا کوئی ایسی گل نہیں ہے گلاں بھی مکن والیاں کوئی نہیں. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور یہ حرام ہے؟ فرما نہیں لہسن حرام نہیں ہے پر میں وہ دے نال گلاں کرنیاں ہوندیاں ہیں جے دے نال تسی گلاں نہیں کر دے. سبحان اللہ الکریم. تو حضور اقدس علیہ السلام نے تناول فرمایا ہے نوش فرمایا ہے وہ ہماری رہنمائی کی ہے. دائیں ہاتھ سے کھاؤ دائیں ہاتھ سے پیو. اور جیسے صحیح مسلم میں ہے حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا. سمجھ آ گئی بات. پھر حضور کی مبارک ادا ہے کھانا تناول فرما لیا تو مسواک فرمائی, مل گئی سنت. اب کیا کہتے ہیں جی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو جی بڑا دندانوں مسئلہ بن گیا ہے, ہر وزٹ کا 10,000 15,000 20,000. جب دانت خراب ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب کھانے کے بعد اچھے طریقے سے برش کریں, منہ کو اچھی طرح صاف کریں, دانتوں کی صفائی کا خیال کریں, رات سونے سے پہلے بھی برش کریں اور خلال ضرور کریں کہ جو دانتوں کے بیچ میں گیپ ہے اس میں کھانے کے جو ذرات
سکونت اختیار کر لیتے ہیں، ان کو باہر نکالا جائے۔ ایک ایک وزٹ پر جو اس کلینک پر ہوا ہے 10-10 15-15 ہزار فیس بھری، تو نسخہ وہی لبیا ہے جڑا میلاد والے آقا نے صدیوں پہلے عطا فرمایا ہوا۔ کیا خیال ہے جناب؟ آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ تو کیا کیا حضور جان نور علیہ السلام نے؟ کھانا کھانے سے پہلے، تناول فرمانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، امت کو تلقین کی کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد۔ کھانے کا وضو یعنی ہاتھ دھونا محتاجی کو دور کرتا ہے۔ کیا ہے میرے کریم علیہ السلام کی سنت؟ کھانے کے بعد مسواک کرنا، حتیٰ کہ رات کو بھی حضور آرام سے پہلے مسواک فرماتے، حتیٰ کہ جب چشمان اقدس کھلتی، وقت تہجد بیداری ہوتی تو حضور مسواک فرماتے۔ ہمارے مرضوں کا جو حل ہزاروں روپیہ لے کر ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں، وہ انہوں نے کب سے کر کے اور زبان حق ترجمان سے بیان کر دیا، جن کے آنے کی خوشی میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے۔ عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ ان کو نیند بھی آتی تھی، آرام فرماتے تھے، تو اب یہ مثلیت نہیں ہے۔ سرکار نے آرام بھی اس لیے کیا ہے کہ سانو طریقہ لب جائے۔ سبحان اللہ، آرام اس لیے فرمایا۔ یہ تعلیم نہیں ہے کہ ایسی چھت پہ آرام نہ کرو جے دے کندھا نہ ہون، بنیرے نہ ہون۔ حکمت کیا ہے؟ بعض بندوں کو سوتے میں اٹھ کے چلنے کی عادت ہو جاتی ہے، چلے گا گرے گا مر جائے گا۔ سمجھ آئیے بات کی؟ یہ تعلیم نہیں دی کہ جب 7 سال کے بچے بچی ہو جائیں ان کو نماز کی تعلیم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے، ہلکی مار کے ساتھ بھی ان کو نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ طریقہ دے دیا، طریقہ دے دیا۔ آگے دیکھیں، قبلہ رخ چہرہ مبارک کر کے، جن کے اندر سجے پاسے، دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے کر کے آرام کرنا۔ یہ نقشبندیہ مسجد ہے اور نقشبند سلسلہ سرکار سیدنا خواجہ بہاؤالدین محمد نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی راہ و رسم ڈلی ہے۔ اور نقشبندی سلسلے کو آپ یہ نام لکھا ہوا دیکھتے ہوں گے نا ان مشائخ کے ساتھ، مجددی پڑھا ہے کبھی؟ فرماتے حضور خرامہ خرامہ اطمینان سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بتکلف چلا جا رہا ہے یا وجود انور سے ظاہر ہو کہ بکوشش چلا جا رہا ہے، نہیں، حضور قدم نازنین رکھتے آرام آرام سے۔ اور اگلی بات کا ایک ہی سادہ جملے میں اظہار کر کے میں کر سکتا ہوں، کہندے حضور علیہ السلام نے آرام آرام سے چلنا تے ساڑیاں دوڑاں لگ جانیاں، سرکار نہ رڑن واسطے ساڑیاں دوڑاں لگ جانیاں۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایسا لگتا ہے کہ حضور نہیں چلتے، زمین آپ ہی دوڑ دوڑ کے قدم چومتی ہے۔ بس آج تک میں تو آگے کچھ اور موضوع میری ایک عادت ہے، جو چھڑ گئی بات تو چھڑ گئی، مقصود تو ان کا ذکر ہے، وہ یوں ہوا کہ یوں، سمجھ گئے نا؟ آج نور ان پہ رک گئے اور گفتگو یوں طویل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی نورانیت کی خیرات تاریک سینوں میں عطا کرے، ہمارے دل کو روشن کرے، سینوں کو روشن کرے۔ ربیع النور شریف کی ایک دفعہ پھر مبارکباد، اور میری بالخصوص یہ سارا جو علاقہ ہمارا اڈے سے اس پار ہے، یہاں رہنے والے احباب سے گزارش ہے کہ کوشش کرو کہ آج کراتے چنڈے لگ جان۔